مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں رہنے والے
بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بچے، بچیوں، ملینیلز، مختصراً کیونکہ یہ بڑا طویل پروگرام ہے تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، غرضی کہ جو آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، جو کان مجھے سن رہے ہیں، ہر دیکھنے والی آنکھ سننے والے فرد کو دنیا بھر میں موجود تمام جو وفا پرست ساتھی ہیں، بالکل وفا پرست ساتھی ہیں، سب کو محبتوں، عقیدتوں، اپنے پیار اور خلوص کے ساتھ انہیں ان کی ایک ایک کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں، آداب پیش کرتا ہوں، آدابرس آدابرس آدابرس۔ آج 17 ستمبر 2020 ہے اور کل رات سے، یعنی رات سے تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، کل نہیں بلکہ 15 16 ان 15 تاریخ سے ہی سلسلہ جو شروع ہوا ہے اور وہ اب تک جاری ہے، یہاں تک کہ ایم کیو ایم اوورسیز یو ایس اے کی سی او سی کے ارکان نے آئی ٹی ٹیم کے ساتھ مل کر جو پروگرام ترتیب دیا ہے وہ اتنا شاندار، منظم اور خوبصورت پروگرام انجام دیا ہے کہ میں کس کی تعریف کروں، کس کو شاباش دوں۔ آج 17 ستمبر ہے، تمام سی او سی کے، یو ایس اے کے ممبران سمیت جو آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، جو کان مجھے سن رہے ہیں سمیت، جو مقبوضہ پاکستان ہے، مقبوضہ occupied by the armed forces of Pakistan. The entire nation has become hostage by the military establishment of Pakistan. There is no democracy rule in Pakistan, just for the show game purpose. They are pretending to cheat, to fool the entire world that Pakistan is a democratic country. What the ruling, so-called elected, but actually this government is selected by the army and their intelligence security agencies, including the mother of all notorious organization throughout the world. The name is the ISI, selected by
these corrupt looters, plunderers of the national exchequer, national wealth, and not only the wealth, but they are the, in other words, hooligans who have looted, destroyed the constitution and democratic structure established by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was poisoned to death. I will let you know in my coming lectures what happened, how Quaid-e-Azam died or murdered. This is a big question mark. After that, Liaquat Ali Khan. So from the very inception of Pakistan, the military establishment were trying to snatch the power of the creators of Pakistan, the founders of Pakistan. And they succeeded, yes, because they have the guns, they have the military might. मेरे साथियों, इन तमाम गुंडा गर्दियों के बावजूद आपके सामने जो गुफ्तगू कर रहा है, पाकिस्तान में ये वाहिद आदमी है, वाहिद, जिसने मुल्क की ऐसी जमात तश्कील दी जिसमें मुल्क की 73 years की हिस्ट्री में, particularly after the dismemberment of Pakistan, or in other words, the establishment or creation of Bangladesh as a separate country in the map of the world, emerged as the independent country in the map of the world. I will tell you the details of that in my coming lectures, inshallah. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص الطاف حسین اس 73 سال میں آیا جس نے غریب متوسط طبقے سے اسمبلیوں میں وڈیرے جاگیرداروں سرمایہ داروں کی سیٹوں پر بیٹھنے والے ان کی اولادیں ان کے رشتہ دار جہاں بیٹھتے تھے جہاں کوئی غریب نہیں بیٹھ سکتا تھا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی حتیٰ کہ سینٹ کے ایوان میں بغیر پائی پیسہ 1 روپیہ لیے بغیر بلکہ جب تک انتخابات میری نگرانی میں ہوتے رہے ہم نامینیشن پیپرز جو ہوتے تھے کینڈیڈیٹس کی اس کی فیس بھی ہم جمع کرایا کرتے تھے یعنی پارٹی کراتی تھی لیکن ضمیر کی بات ہے
بے ضمیروں کو، کم ظرفوں کو اگر جان دیا جائے تو وہ لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور اگر کم ظرفوں کو مقام دیا جائے تو وہ خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، اور جس نے انہیں اس مقام پر پہنچایا اسے ہی ڈسنے لگتے ہیں، ناگ بن کر، ناگن بن کر۔ یہ تو غریب متوسط طبقے کی ابھرنے والی جماعت برسر اقتدار آتی ہے، جہاں جہاں ان کو یہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں۔ 1917 رشین انقلاب کے بعد پولٹ بیورو بنی، اس میں بھی ہوا یہ کہ انقلابی غریب متوسط طبقے کے جب مقام پر پہنچے، بڑی بڑی سیٹوں پہ پہنچے، اور اسٹیٹ کی جو مراحتیں ہوتی ہیں اس میں ایسے مگن ہوئے کہ رشا ٹوٹ گیا بالآخر۔ تو یہ ملک پاکستان جس کا نام ہے، ٹوٹنا تو اس کے مقدر میں ہے، کیونکہ اس نے غریب، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ورکنگ کلاس، سیکولر، لبرل، پروگریسو مینیفیسٹو رکھنے والے جو ہیں ان کو اس جماعت کو پسند نہیں کیا، کیونکہ فوج کی دنیا بھر میں، دیکھیں ایک اصول سمجھ لیجئے کہ ملٹری مائٹ وہی بنتی ہے جہاں فیوڈل سسٹم ہو، جہاں ان کنٹرولڈ کیپٹلزم ہو۔ چند خاندان، ان کی آل اولاد در اولاد خاندان کے نام سے جانی جائے، اور وہ خاندان پھر ایک بادشاہ کی شکل، بادشاہت کی شکل اختیار کر لے، پھر ان کے علاقے سے کوئی غریب تو کجا، ان سے کم درجے کا آدمی ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ اس کیپٹلزم اور فیوڈلزم کو جو سب سے زیادہ کسی ملک کا پاورفل ادارہ ہوتا ہے وہ اس ملک کی افواج ہی ہوتی ہیں، اور اگر افواج کرپٹ ہو، عیار و مکار ہو اس کے جرنیل، تو ان کے لیے جاگیردارانہ سسٹم، وڈیرانہ سسٹم بڑا سوٹیبل ہوتا ہے، اور وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہی کو سپورٹ کرتی ہیں۔ انہیں الطاف حسین جیسے لوگ، ان کی جماعت وہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ وہ عوامی جماعت جیسے ایم کیو ایم پورے ملک میں پھیل گئی، تو آپریشن در آپریشن در آپریشن پھر جاتے، پھر سمجھاتے، پھر سوالوں کے جواب دیتے کہ بھئی آپ پہ یہ الزام، آپ پہ یہ الزام، لیکن پھر بالآخر حق کی فتح ہوتی ہے، لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے، ہمارا قافلہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا کہ جب سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا زلزلہ آیا تو خدا کی قسم
6 مہینے تک اگر کشمیر میں کسی جماعت کے فلاحی ادارہ ویلفیئر جو چیپٹر ہوتا ہے جیسے کے ایف خدمت خلق فاؤنڈیشن 6 مہینے تک اس کا کیمپ ہمارے ایکس رے مشین ہمارے الٹرا ساؤنڈ اناج راشن کپڑے ہر قسم کی چیزوں کے ساتھ وہاں لگا رہا. فوج کے جرنیل آج بھی زندہ ہیں اور وہ جانتے ہیں لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ حاضر جرنیلوں کو بتا سکے. ان تمام عوامی خدمات کے باوجود ایم کیو ایم نے جتنی فلاحی خدمات عوامی سطح پہ کی ہیں میں چیلنج دیتا ہوں کسی پولیٹیکل جماعت نے نہیں کی, کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی. اب ہر پارٹی کا لیڈر خود الیکشن لڑتا ہے. میں نے الیکشن نہیں لڑا, میں نے اپنے بہن بھائیوں کو قومی صوبائی سینٹ کا ممبر بنانا تو کجا کونسلر کی سیٹ دینا پسند نہیں کی کہ میں خاندانی کے نسل در نسل جاگیردارانہ سسٹم, نوابی سسٹم, وڈیرانہ سسٹم, سرمایہ دارانہ سسٹم کی طرح میں بھی خاندانی ایک سسٹم قائم کر دوں. کہ الطاف حسین قائد ہے, بانی ہے, تو یہ اپنے سب رشتہ داروں احباب بہن بھائیوں کو لے آئے گا. نہ میں خود لڑا نہ کسی کو لڑایا. اب دنیا بھر کے الزامات میرے اوپر ہیں. میں آج بھی چیلنج دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ وفاق میں وزیر, بڑی بڑی منسٹریاں جہاں بدقسمتی سے بے ضمیر جن کو میری منظوری کا رابطہ کمیٹی کی منظوری کے بعد میری تصدیق کے بعد ان کو وفاقی منسٹرز بنایا, فیڈرل منسٹر بنایا, اسٹیٹ منسٹرز بنایا, فیڈرل اور سندھ کا کہ کیا ڈپٹی میئرز کیا کیا نہیں بنایا. کم ظرف اتنی بڑی کرسیوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکے, بیٹھ گئے کم ظرف کے ہاتھ میں. اگر جام دیا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو کرپٹ ہو گئے ایم کیو ایم کے وزیر, ایم این ایز, ایم پی ایز, میئرز, ڈپٹی میئرز ارب پتی ہو گئے, آج ارب پتی ہو گئے. لیکن فوج اور آئی ایس آئی کروڑوں الزام لگاتی ہے. جب یہ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر تھے, اپنے لیے پلاٹ, پرمٹ, ہر چیز حاصل کرتے تھے, تو میں اگر آرڈر دیتا یا شرط لگا دیتا کہ منسٹر بننے کے بعد یا ایم این اے بننے کے بعد مجھے 5 پلاٹ یا 5 گھر خرید کے دو گے, تو بغیر کسی سے پیسہ لیے اپنے ہی منسٹر اور ایم این اے سے میں اسلام آباد میں, کراچی میں کے ڈی اے ڈیفنس جو بڑے بڑے رئیس بنے پھرتے ہیں, وہ میرے گھر پہ آ کر
رئیس جو ہیں، میں ان سے بڑا رئیس ہوتا تو وہ میرے گھر آتے۔ تو یہ بتائیں کہ ISI غداری اور فلاں میرے گھر پہ تالا ڈالا ہے ان بے ضمیر طاقت کے گھمنڈ میں، زمین پر خدا بننے والوں نے۔ میں نے کہا تھا پاکستان پر تالا پڑ گیا، فقیر کے گھر پہ تالا لگایا ہے۔ تو یہ بتایا ISI اور MI کہ میں نے اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں یا کراچی میں KDA اسکیم، کلفٹن میں کوئی 100 گز کا بھی پلاٹ اپنے نام کرایا؟ نکال کے دکھاؤ۔ نہیں دکھا سکتے، اس لیے خود مکار ہیں، عیار ہیں۔ اور یہ مہینہ ماہ محرم کا ہے، حق اور باطل کی ایسی جنگ جو رہتی دنیا تک، باطل قوتوں اور حق کی قوتوں کے مقابلے کی۔ یہ محرم کے مہینے کی تاریخ قیامت تک دہرائی جاتی رہے گی۔ مثال نہیں، حق اور باطل کا سمبل بن گیا ہے یہ مہینہ، جہاں یزیدی حکومت کے آگے حسینیت، اہل بیت، اولاد رسول نے حق کی خاطر شیطان ملعون یزید کی بیعت نہیں کی۔ جان دینا حق کی خاطر، کلمہ حق کہنا یزیدیت کے سامنے، اس کی صلاح اولاد رسول کو کاٹ کر، بچوں کو کاٹ کر، پانی سے ترسا کر، اس طرح دی کہ واقعہ کربلا۔ لیکن یزید اور اس کی فوجوں کے جرنیلوں کو رحم نہیں آیا۔ کم از کم ایک جرنیل جو حر تھا، اس کو تو آ گیا تھا کہ وہ قافلہ پہ گیا تھا، لیکن میں کسی ایک جرنیل پاکستان میں جو آیا ڈکٹیٹر کی شکل میں یا COAS چیف آف آرمی اسٹاف کی شکل میں، کوئی غیرت مند اس میں سے نہیں تھا کہ حر کی طرح سے یزیدی لشکر چھوڑ کے وہ حسین کے پاس آ کر وہ بھی جان دے دیتا۔ کوئی جرنیل نہیں تھا کہ جو الطاف حسین کے پاس آ کر شامل ہو کر تحریک میں شامل ہو جاتا، اور وقت پڑنے پر حق کی جد و جہد کرنے والے مظلوموں کے حقوق، مظلوم قوموں کے حقوق، کوئی بھی پاکستان میں مظلوم ہو، میری جد و جہد تمام مظلوموں کے خلاف ہے، تمام مظلوموں کے حق اور ظالموں کے خلاف ہے۔ مظلوم بلوچستان کا ہو، سرحد کا ہو، کشمیر کا ہو، گلگت کا ہو، بلتستان کا ہو، پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، KPK کا ہو، سرائی کی بیلٹ کا ہو، یا میری دھرتی ماں جو محبوزہ ہے اس پنجابی، اس فوجی جرنیل شاہی کی غنڈہ گردی کے تحت
میری دھرتی مقبوضہ بنی ہوئی ہے اور اب ہم اس دھرتی کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں جدوجہد کرتا رہوں گا. ایک دن سندھو دیش آزاد ہوگا, ایک دن سندھو دیش آزاد ہوگا اور وہاں پر جاگیردار وڈیروں اور کرپٹ سرمایہ داروں کی رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اور جو سندھ میں کسی بھی زبان مذہب صوبے سے بال بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے, اگر آج وہ اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ اب اس کے صوبے سے تعلق نہیں بلکہ سندھ اس کی زمین ہے, اس کا جینا مرنا سندھ سے ہے, تو وہ پنجابی ہو, پٹھان ہو, بلوچ ہو, سرائکی ہو, گلگتی ہو, کشمیری ہو, اس سب کو کسی مسلک کا ہو, کسی مذہب کا ہو, اس کو سندھ میں رہنے کی اجازت ہوگی. لیکن سندھ میں رہ کر اپنے صوبے یا فوج کے لیے مخبر بننے والوں کے لیے زمین میں ایک حصہ, ایک انچ کا ایک حصہ بھی گنجائش نہیں ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات طویل ہو جائے گی کہ بتائیں, فوج والے دنیا کو بتائیں کہ میں نے کتنی کرپشن کی ہے, میں نے کتنے پلاٹ پرمٹ بنائے ہیں. پاکستان میں یا دبئی میں یا لندن میں, یہ سب باندھے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے, لوگ آئے, کوئی امریکہ گیا, کوئی آسٹریلیا گیا, کوئی جرمنی گیا, کوئی ساؤتھ افریقہ گیا, کوئی کینیڈا گیا, جس کو جہاں موقع ملا کہ وہ وہاں جائے. جان بچانا مشکل ہو گئی تھی تو جان بچانے کے لیے ہجرت کر جانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ہجرت کر کے اپنے نظریے کا یہ غلط چیز ہے. جو ایم کیو ایم کے نام پر دنیا بھر میں اسائلم لے کر آج اپنے بال بچوں کو روٹی کھلا رہے ہیں, اور اگر وہ ایم کیو ایم کا کام نہیں کرتے, اپنے جس تحریک کے صدقے ان کے بال بچوں کے خون میں جو رس جا رہا ہے اسے اپنا تھوڑا بہت حصہ ڈال کے وہ کام نہیں کرتے, تو وہ خود فیصلہ کر لے کہ وہ کون سی خوراک اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں یا خود کھا رہے ہیں. اپنے فرض کو پہچانیں گے. الطاف زند صاف بولنے والا آدمی ہے. تو سی او سی امریکہ کے ایک کارکن کو مبارکباد, آئی ٹی ٹیم کے ساتھیوں کو مبارکباد, شاباش شاباش آپ سب کو, ایم کیو ایم اوورسیز اور تمام اوورسیز کے ایک یونٹ کے تمام ذمہ داروں ساتھیوں کو, پاکستان مقبوضہ پاکستان میں رہنے والے ایک فرد کو اپنا سلام تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنی کسی
بہت شکریہ جی۔ اب میں آج کے موقع پر ایک ایسا مجلہ، یہاں بھی دل تھام کے بیٹھیے، امریکہ سی او سی کے ممبران نے کیسا کارنامہ انجام دیا ہے، جو ہر سال کارنامہ کرتے ہیں، مگر آج تو کارنامے پر انہوں نے تاج لگا دیا، اور آج جو اجرا کیا جا رہا ہے مجلے کا نقیب کے اس کا مجلے کا نام ہے آزادی نمبر پیغام آزادی۔ اس میں میرے لیکچرز ہیں، نظریاتی فکری نشستیں ہیں، پرانی یادیں ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ناظم آباد، عزیز آباد، جنا گراؤنڈ، اس کے جلسے، الیکشن مہم کے بڑے بڑے جلسے، اور جو بھی دردناک داستانیں ہیں، وہ ساری آپ کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنا شروع ہو جائے گی۔ میں نقیب کی ٹیم کو، امریکہ کی ٹیم کو شاباش پیش کرتا ہوں، ان کو بھی سلام تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں اس نقیب کو اپنی لائبریری میں رکھنے کے لیے، اپنے گھر میں رکھنے کے لیے، یہ تاریخ ہے اس میں، اس نقیب کو، جس کو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، تڑپ کیوں رہے، دکھا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں دکھا دوں گا۔ اچھا، اور لوگوں کو سننا چاہتے ہیں، بور ہو گئے مجھ سے، تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نقیب نے آزادی نمبر نکالا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی نمبر شائع کر کے انہوں نے تمام مظلوم قومیتوں کو پیغام آزادی دیا ہے کہ اب ہر مظلوم قوم، اس فوجی جنتا، اس رولنگ ایلیٹ، اپنے اپنے صوبوں کے، یہ بھی سول کپڑوں میں جرنیل ہیں جو تمہارے ایم این اے، ایم پی اور سینیٹرز بنتے ہیں، یہ بھی جرنیل ہیں، یہ بھی فوجی کرپٹ جرنیلوں کی طرح ہیں جو تمہارے علاقوں سے ایم پی، ایم این اے، سینیٹرز بنتے ہیں۔ اٹھو اس رولنگ ایلیٹ اور خاندانی سیاست کرنے والوں کے خلاف، اٹھو ملک کے لوگوں، اور اپنے اپنے علاقوں کو آزاد کرا لو، جیسے بنگالیوں نے اپنے وڈیرے جاگیرداروں سے بنگلہ دیش اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے سامنا کر کے 20 لاکھ جانیں قربان کر کے بنگلہ دیش بنا لیا۔ میں کہتا ہوں 20 لاکھ جانیں اگر ہم تمام مظلوم قومیتوں کو، لوگوں کو اپنی اپنی آزادی کے لیے دینی پڑے تو ہماری آنے والی نسلوں کی باعزت بقا کے لیے بہتر ہوگا۔ اور یہ جو موجودہ پنجابی ملٹری جرنل شاہی ہے، میں پنجابی سپاہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں پنجابی حوالدار نہیں کہہ رہا ہوں، میں پنجابی جرنیل کہہ رہا ہوں۔ ان کی غنڈہ گردی، ان کی جو مافیا ہے، جنرل شاہی مافیا، خاندان در خاندان ایک دوسرے سے ریلیشن سے، جاگیردار وڈیروں سے، سرمایہ داروں سے، ان کے مراسم ہیں۔ یہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ انہوں نے جتنا حسین کو توڑنے، بدنام کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا، کسی اور کے خلاف آج تک اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا۔ تو اس نقیب کے مجلے کو بڑی محنت سے ساتھیوں نے بنایا ہے،
میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو حاصل کر لیجئے. مجھے نہیں پتا اس کے کیا طریقے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ای میل ایڈریس لیجئے MQM اوورسیز USA والوں سے، اور کہیے کہ ہمیں ایک مجلہ بذریعہ ڈاک، یعنی ڈاکیے کے ذریعے ہمارے گھر تک پہنچوا دے. ہم تو جا کے ڈاک خانے میں وہاں سے پوسٹ کر دیں گے، آپ کے گھر ڈاکیا ڈال جائے گا. کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہو، گھر بیٹھے مجلہ حاصل کر لیجئے فری میں. اب USA والوں کی اجازت کے بغیر بول رہا ہوں، اللہ پتہ نہیں کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے USA کے ساتھیوں نقیب کے مجلہ نکالنے والے کے فری میں کہہ دیا. چلے ایسا کر لیتے ہیں آسانی کے لیے کہ اس کی PDF بنوا دیتے ہیں. PDF لوڈ کیجئے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے پرنٹ آؤٹ نکالیجئے. آئیے دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے. بسم اللہ. نقیب کا باقاعدہ اجرا کرتا ہوں. آج 17 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے، اور نقیب کے آزادی نمبر کا آج اجرا ہو رہا ہے. بسم اللہ. دل تھام کے بیٹھیے، یہ دیکھیے. شکریہ بھائی، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. بہت شکریہ. اور یہ دیکھیے اس میں بڑا خوبصورت اندر بھی پیپر لگا ہے، مہنگا والا. وہ اخباری پیپر ردی والا استعمال نہیں کیا ہے ساتھیوں نے. آزادی کے لیے انہوں نے کہا ہے خون کے دریا بھی ہمیں بہانا پڑے تو بہائیں گے. یہ تو پیسوں کی بات ہے، 2 وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے، پر پیغام آزادی دیں گے تو اچھی شکل میں دیں گے. اور یہ اس کا بیک ہے آزادی نمبر کا، جس میں دکھایا گیا ہے. یہ دیکھیے بیک پیج ہے، یہ فرنٹ پیج ہے. تمام مظلوم قومیتوں کے لوگ کھڑے ہیں، اور الطاف حسین پیغام آزادی دے رہا ہے. الطاف حسین انہیں پیغام آزادی دے رہا ہے. میں ایک دفعہ پھر MQM USA اوورسیز اور نقیب کا مجلہ نکالنے والی ٹیم کو زبردست 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 خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام تحسین پیش کرتا ہوں. شاباش شاباش شاباش. بہت شکریہ. بہت سے ساتھی لائن میں لگ کر بور بھی ہو رہے ہوں گے، اور مطلوب نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ پروگرام اتنا خوبصورت. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے آپ کو بھی. بھائی بہت، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اپنے کہ ہمیں آج آپ کو تحفہ دینا تھا سالگرہ کے موقع پر، لیکن جو تحفہ آج آپ نے ہم سب کو دیا ہے، اس طرح کی محبت ہم سے بانٹی ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. بھائی تمام ساتھیوں کی طرف سے بھائی بہت بہت پیار. بھائی وی لو یو. ہمیں آپ جیسا قائد مل ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے. بھائی میرے دل کے جذبات، ساتھیوں کے جذبات اگر آپ سن سکیں تو ساتھی اس وقت جو ہے وہ رو بھی رہے ہیں دیکھ کر آپ کو کہ خوشی سے ان کے آنسو. اللہ سلامت رکھے سب کو، اللہ سلامت رکھے. بڑی عنایت. تمام ماں بہنوں بزرگوں کو جانے سے پہلے
दुआ करता हूं भाई कि आप सबको भाई सलामत रखे अल्लाह। एक अर्ज और है भाई, अगर थोड़ी सी एक अर्ज और है। वी आर अल्ताफी के साथियों ने मेरे पास अभी मैसेज भी आया है और हमने भी देखा, एक बहुत आपकी बायोग्राफी तैयार की है, एक सवाना उमरी आपकी तैयार की है, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें आपका पूरा जिंदगी के बारे में बताया है। आपकी इजाजत से हम वो बायोग्राफी सवाना उमरी इस प्रोग्राम में चलाना चाहते हैं, ताकि उसका भी एक भरपूर इजरा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हो जाए। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने वो वीडियो बनाई है आपकी जिंदगी पे। तो मेरा ख्याल है आप उसको दिखा देंगे अब मेरी मौजूदगी में। मैं तो हुई मौजूद, मैं तो देख ही रहा हूँ शुरू से आपका प्रोग्राम। हम तो मतलब नहीं है, कारकुन है कारकुन। नहीं भाई नहीं, आप शर्मिंदा नहीं करें भाई। आपने जो आज हम सबको तोहफा दिया है, हम सबके लिए इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, जो आपने आज आकर तमाम साथियों की मोहब्बतों का इस तरह से जवाब दिया है। मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन वी आर अल्ताफी के साथियों ने भी कहा कि मुजल्ला इजरा हुआ है, तो जो उन्होंने अपना एक बायोग्राफी बनाई है, अच्छा और बिस्मिल्लाह कीजिए, चला दीजिए। आईटी की टीम से मैं कहूंगा कि उस बायोग्राफी को भी प्लीज दिखा दें, ताकि हम सब उससे फायदा हासिल कर सकें। भाई की जिंदगी के बारे में एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं महरुख मुर्तजा प्रोग्राम VR अल्ताफिस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बड़े एजाज का दिन है। आज मैं आपके सामने MQM के कायदे तहरीक व कायदे सिंध मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की सवानाई उमरी पेश करने जा रही हूँ, जो कुछ इस तरह से है। साथी कायदे तहरीक और कायदे सिंध मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई 17 सितंबर 1953 को कराची में पैदा हुए। जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के वालिद मोहतरम जनाब नसीर हुसैन और वालदा माजिदा मोहतरमा खुर्शीद बेगम दोनों ही का ताल्लुक हिंदुस्तान के शहर आगरा के इंतहाई दीनदार और मजहबी घरानों से था। मोहतरम नज़ीर हुसैन साहब के वालिद और जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के दादा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान आगरा यूपी भारत के मुफ्ती शहर और जय्यद आलम दीन थे। बोस्ताने अखियार या तस्कराए मशाहिर अकबराबाद, जिसमें आगरा के 283 मशाहिर बुजुर्गों के हालात ज़िंदगी मंदरज हैं। इसमें जनाब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के दादा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र इन अल्फाज में है। आपका असली वतन कस्बा लीदरी खतीब ज़िला फ़तेहपुर हंसवा था। वालिद माजिद का नाम मौलवी बब्बर अली बेग था। मौलाना अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब लखनवी के शागिर्द और मौलाना सलामतुल्लाह साहब के मुरीद थे। रस्मी उलूम के आलिम, खुश अलहा कारी और हाफिज थे। जामा मस्जिद आगरा के मुफ्ती और मरंजा बुजुर्ग थे। हर अदना आला के साथ इखलाक से पेश आते और हत्तल मकदूर किसी की दिलशकनी गवारा ना करते थे। 66 बरस की उम्र में 6 रबीउल अव्वल 1334 हिजरी को बवक्त शाम 7:30 बजे इंतकाल फरमाया और दूसरे दिन दोपहर के करीब कब्रिस्तान पजकियों में दफन किए गए। नमाज जनाजा में शहर के मौज़िज़ीन और बहुत कसरत से अफराद शरीक थे, जिससे इल्मी शान व शौकत का ख़ास जलवा नज़र आता था। जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के नाना
حاجی حافظ رحیم بخش بھی دینی اور علمی حوالوں سے شہر کی معزز اور قابل احترام ہستی شمار ہوتے تھے۔ جناب الطاف حسین بھائی کا خاندان ان سمیت 7 بھائیوں اور 4 بہنوں پر مشتمل تھا۔ جناب الطاف حسین بھائی نے پرائمری تعلیم جہانگیر روڈ کراچی میں واقع ویلجی بھائی اللہ رکھا اسکول سے حاصل کی، جبکہ میٹرک 1969 میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیل روڈ سے پاس کیا۔ انٹر سائنس میں پہلے سال کی تعلیم انہوں نے نیشنل کالج کراچی سے حاصل کی، جبکہ دوسرے سال انہوں نے کراچی کے سٹی کالج میں داخلہ لے لیا، جہاں انہوں نے انٹر سائنس کی سند حاصل کی۔ جناب الطاف حسین بھائی نے 1974 میں کراچی کے اسلامیہ کالج سے بیچلر آف سائنس پری میڈیکل گروپ کی ڈگری حاصل کی۔ گریجویشن کے بعد جناب الطاف حسین بھائی نے جامعہ کراچی کے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لیا۔ تو اکثر اوقات جب جناب الطاف حسین بھائی یہ دیکھتے کہ کراچی یونیورسٹی میں مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف قومیتوں کے طلبہ تنظیموں کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں، تو وہ اکثر یہ سوچتے کہ آخر میں کون ہوں اور ہماری شناخت کیا ہے۔ تو پھر اس سلسلے میں جناب الطاف حسین بھائی نے کئی ساتھی طالب علموں کے ساتھ مشورے کیے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے 11 جون 1978 کو APMSO کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ 1979 میں بی فارمیسی کرنے کے بعد جناب الطاف حسین بھائی نے فارمیسی میں ڈگری کے حصول کے لیے ایم فارم میں داخلہ لے لیا، اور اسی دوران APMSO نہایت تیزی سے طلباء میں مقبولیت حاصل کر رہی تھی۔ 1984 تک APMSO آل پاکستان اسٹوڈنٹ مہاجر آرگنائزیشن کا پیغام سندھ کے گوشے گوشے میں پھیل چکا تھا۔ پورے سندھ میں اس کے سینکڑوں یونٹس قائم ہو چکے تھے اور ہر عمر کے افراد اس کے ممبر بن چکے تھے۔ چنانچہ عوامی سطح پر ایک سیاسی جماعت کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر جناب الطاف حسین بھائی نے زیر قیادت 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد 26 جولائی 1997 میں مہاجر قومی موومنٹ کا دائرہ وسیع کر کے اسے متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی تحریکی کاوشوں کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے لیے جناب الطاف حسین بھائی کو جھوٹے مقدمات میں متعدد بار گرفتار کیا گیا، جس کے نتیجے میں جناب الطاف حسین بھائی نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں، لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جناب الطاف حسین بھائی نہیں جھکے۔ جناب الطاف حسین بھائی کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے بھائی ناصر حسین اور بھتیجے عارف حسین کو گرفتار کیا گیا اور ان کو شہید کرنے کی دھمکیاں دی جانے لگیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی جناب الطاف حسین بھائی نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر نہیں جھکایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب الطاف حسین بھائی کے بھائی اور ان کے بھتیجے کو شہید کر دیا گیا۔ جناب الطاف حسین بھائی کو تحریکی مقاصد سے روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہتھ کنڈے یہیں نہیں رک گئے، بلکہ آج بھی انگلینڈ میں جناب الطاف حسین بھائی پر جعلی مقدمات چل رہے ہیں۔ فروری 2020 میں جناب الطاف حسین بھائی نے علل اعلان سندھو دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا اور سندھی رہنماؤں اور تمام مظلوم قومیتوں سے درخواست کی کہ وہ جناب الطاف حسین بھائی کے ساتھ شامل ہو کر جدوجہد آزادی میں حصہ لیں۔ مندرجہ بالا تمام رکاوٹوں کے باوجود آج بھی جناب الطاف حسین بھائی کے زیر قیادت تحریکی کاوشیں جاری و ساری ہیں اور انشاءاللہ منزل مقصود کے حصول تک جاری رہیں گی۔ آمین ثم آمین۔ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے،
آپ لوگوں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی سوانح عمری دیکھی۔ میرے اور وی آر الطاف فیسٹ کی ٹیم کے لیے جہاں یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، وہیں ایک ایسی شخصیت کی سوانح عمری بیان کرنا جن کے شب و روز محنت، اپنے کارکنوں سے محبت، اپنی قوم کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا، سندھ کی آزادی کے خاطر دن رات جدوجہد کرنا، نامساعد حالات اور مالی مشکلات کے باوجود پورے سندھ کی قوموں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، لندن سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے تحریکی ساتھیوں کے لیے خود کھانا پکا کر بھیجنا، یہ ایسی کئی باتیں ہیں جو سندھ کی عوام نہیں جانتی۔ ہم نے یہ سوانح عمری ترتیب دینے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اس سوانح عمری کی ترتیب دینے میں مجھ سے یا وی آر الطاف فیسٹ کی ٹیم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو ہم جناب قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے پیش کی معذرت خواہ ہیں۔ برائے مہربانی سندھ کے باشعور عوام اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی اپنی رائے، کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو وہ وی آر الطاف فیسٹ کے ان ذرائع پہ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جی الطاف حسین بھائی، جی سندھو دیش۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت زبردست۔ یہ بہن یا بیٹی جو بھی ہو، انہوں نے بہت اچھی کامنٹری کی ہے۔ اب بہت اچھی بایوگرافی کی بنائی ہے، جس نے بھی بنائی، وی آر الطاف فیسٹ کی ٹیم نے بنائی ہے، میں ان کو شاباش پیش کرتا ہوں۔ ان کو بھی ویل ڈن۔ تو اب ایک یہاں مشورہ دینا چاہتا ہوں، اس میں جہاں کیونکہ حالات خراب ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، کاش کہ ایسا ہو سکتا کہ ویل جی بھائی اللہ اسکول جہانگیر روڈ میں وہاں جا کے اسکول کی وہ ہے بھی یا نہیں ہے، اب وہاں کی فلم بناتے، لیکن جیل روڈ کا اسکول تو لازمی ہوگا، پی آئی بی کے پاس جو تھا، تو وہاں جاتے، پھر اسلامیہ سائنس کالج کی تصویر لیتے، پھر فیکلٹی آف فارمیسی کی تصویر لیتے، وہ اگر انسرشن اس کی ہو جاتی تو اور جان پڑ جاتی اس کے اندر۔ اسی طرح کی اور چیزیں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن اب کیا کیا جائے، اللہ کو جیسا منظور ہے ہم اس میں راضی ہیں، اور جو کچھ ان مشکلات میں رہ کے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لہذا سب کو بہت بہت شاباش شاباش شاباش۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب سی او سی کے ساتھی مطلوب میاں مجھے اجازت دیں، تاکہ اور لوگ بھی بے چینی سے انتظار ہیں وہ ان کو بھی آنے دیں، ٹھیک ہے؟ بھائی بہت آپ کو بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایم کیو ایم کے شہیدوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جیلوں میں اسیر ساتھی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جلد رہائی کی کوئی سبیل نکال، اور جو لاپتہ ہیں اللہ تعالیٰ اے پروردگار عالم ان کی بازیابی کا کوئی دروازہ کھول دے، اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے، ان کی گھر واپسی کا کوئی بھی ذریعہ بنا دے۔ جو شہید ہیں ان کے لواحقین، جو لاپتہ ہیں ان کے لواحقین، جو جیلوں میں اسیر ہیں
ان کے اہل خانہ، شہداء کے لواحقین اور لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ جس قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے باری تعالیٰ ان کے گھر والوں کی خبرگیری کے ذرائع پیدا کر دے. ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور ایک ایک مظلوم کے دل میں ہمت اور حوصلے کا انجیکشن لگا دے، خاص طور پہ سندھ دھرتی ماں پر رہنے والے، تاکہ ہم اپنی دھرتی کو آزاد کرا کر سندھو دیش کا پرچم دنیا کے نقشے پہ نہیں بلکہ سندھو دیش کا جو جغرافیہ ہوگا اس جغرافیے کا ہم اندراج دنیا کے نقشے پہ ایک نئے ملک کی حیثیت سے، آزاد ملک کی حیثیت سے کرا سکے. جے سندھو دیش. ایک ایک ساتھی کو سلام.